دیکھ بھی رہا ہوں شہید صاحب اسی بات کو سم اپ کریں گے آپ کے حوالے سے بھی، کیونکہ 4 مہینے کا جو آپ آفیشل جو ہمارے مذہب میں موجود ہے وہ 4 مہینے کا ٹائم ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین. دیکھیے، شادی صرف 2 بدنوں کے بندھن کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک خاندان کی تشکیل کا نام ہے. اس والے سے شریعت کے جو قوانین ہیں وہ پہلی ترجیح کبھی بھی نہیں ہوتے. اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے. بار بار لوگ بات کرتے ہیں شریعت کا قانون یہ کہتا ہے، قانون یہ کہتا ہے. اگر آپ قوانین کی بنیاد پر خاندان چلانا چاہیں تو خاندان کبھی نہیں چلتا. قوانین کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب اخلاقیات کا جنازہ نکل جائے. واہ واہ. اخلاقیات حاکم ہوں تو پھر قوانین کہیں میٹر کرتے ہی نہیں ہیں. اس لیے کہ بیوی اپنے آپ کو شوہر پر فدا کر رہی ہوتی ہے اور شوہر اپنے آپ کو بیوی پر قربان کر رہا ہوتا ہے. جب ایسی فضا ہو گھر کے اندر تو پھر نہ بیوی کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ تم نے میری فلان چیز پوری نہیں کی، اور نہ شوہر کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ تم نے میرا فلان مطالبہ پورا نہیں کیا، چونکہ وہاں پر ایثار ہے، وہاں پر قربانی ہے. لہذا پہلی بات تو یہ ہے کہ شادی میں اس فضا اور اس طرح کی محبت کا رشتہ جو ہے اس کو قائم ہونا چاہیے میاں اور بیوی کے درمیان. دوسری بات جو آپ کے سوال سے متعلق ہے وہ بڑا اہم ہے. دیکھیے، ہمارے ہاں چونکہ ہم برصغیر میں رہتے ہیں اور برصغیر میں اسلام بعد میں آیا، اسلام سے پہلے ہندوانہ کلچر کا زور تھا، اور اب بھی ہندو کلچر سے ہم ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے ہم بعض چیزوں کو بڑا ہی معیوب نگاہ سے دیکھتے ہیں. ان میں سے ایک عورت کی دوسری شادی ہے کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. طلاق لینا چاہے تو اس کو بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. معاشرے کے اندر وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ اب میں کیا کروں، طلاق لوں تو لوگ کیا کہیں گے، نہ لوں تو میرے حقوق پامال ہو رہے ہیں. بیوہ عورت دوسری شادی کرنا چاہ رہی ہو تو لوگ اس کی جان کو آ جاتے ہیں. جی، اب مسئلہ اسلام کا ہے. اسلام نے اس میں کوئی شک نہیں کہ طلاق کو بالکل بھی نہیں پسند فرمایا. اسلام کا حکم یہ ہے کہ طلاق بالکل درست نہیں ہے، طلاق نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب عورت کسی وجہ سے پریشان ہو اور بن گلی میں پہنچ جائے، یا مرد کسی وجہ سے بن گلی میں پہنچ جائے، تو پھر کوئی رستہ تو ہونا چاہیے. جب ایثار اور قربانی سے معاملہ حل نہ ہو تو پھر شریعت سے معاملہ حل ہوگا، اور شریعت کا ایک حکم جہاں نکاح کا ہے وہیں پر طلاق کا بھی ہے. اس لیے طلاق کو ہاں، خلا اسی طلاق میں سے ایک اس کی شکل ہے نا. تو اس لیے طلاق کو کبھی بھی معیوب نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ راہ حل کے طور پر دیکھنا چاہیے جو شریعت نے آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن طلاق آپ کی پہلی اور دوسری ترجیح نہیں ہونی چاہیے کبھی بھی. یہ 2 مسئلے حل ہو گئے. اب جو موجودہ صورتحال ہے یہ کسی ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے شوہر ملک کے اندر نہیں ہے یا ملک سے باہر ہے، کسی بھی وجہ سے ایک عرصے سے نہیں آ رہے. اب اس کی ایک شکل اور بھی ہے، جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ کوئی شوہر 27 سال سے نہیں آ رہا. شریعت نے 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بھئی اگر کوئی خاتون اور مرد نکاح کے رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو اس کے بعد شوہر پر فرض ہے، یہ فرض فقہی میں بات کر رہا ہوں، شریعت کا حکم بیان کر رہا ہوں، فرض ہے کہ وہ 4 مہینے میں کم از کم 1 بار بیوی کے پاس جائے. کم از کم 1 بار، یہ اس پر فرض ہے. اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو اس نے بیوی کی حق تلفی کی ہے. شہیدی صاحب کے چلیں آپ کیونکہ ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، کام کرنے والے لوگ کے ہو سکتا ہے کہ جی سال لگ گیا ایڈجسٹ ہونے میں. ہم آج کے دور کے حساب سے اگر بات کرتے ہیں سال کم سے کم لگتا ہے ایک آدمی کو اسٹرگل کر کے ایڈجسٹ ہونے میں. آپ کے سوال کا جواب آ جائے گا. دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں شریعت نے کم از کم بھی 4 مہینے کی قید رکھی ہے کہ اس دوران میں کم از کم اس کو 1 دفعہ جانا چاہیے. لیکن بعض اوقات مجبوری پیش آ جاتی ہے، جیسے آپ نے کہا. اس مجبوری کے عالم میں اب جو عورت برداشت کر رہی ہے اس کو یقیناً دنیا اور آخرت میں اجر ملتا ہے، چونکہ بہرحال وہ ایک بہت بڑے جبر کی کیفیت سے اپنے آپ کو گزار رہی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگر شوہر کی اس نااہلی کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، یا جو بھی اس کی وجہ ہو، اس وجہ سے عورت اگر کسی جرم کی طرف جائے تو اس جرم کا آدھا گناہ تو شوہر کے اوپر ہے.
ایسا نہیں ہے کہ شوہر جو ہے بے گناہ کہلائے، چونکہ بیوی کو حلال کے رستے سے اپنے مقصد تک پہنچنے سے روکنے میں شوہر کا رول ہے. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی نے جو صبر کیا، برداشت کیا، اس کو واقعی اس کو اجر عظیم ملے گا اللہ کی بارگاہ میں، جہاں پر اس نے اپنے ناموس کی حفاظت کیا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کیا ہے. لیکن آخر کب تک، سوال یہ ہے کب تک؟ آخر عورت ہے یا مرد ہے؟ مرد تو کہیں پر کوئی رستہ تلاش کر لے، عورت کیا کرے گی؟ شریعت نے تو اس کو کوئی اور رستہ دکھایا نہیں ہے. اب عورت کے سامنے جو رستہ ہے وہ یا صبر ہے یا پھر اپنے شوہر سے سیپریشن ہے. بالکل. سیپریشن کی صورت میں اگر وہ شوہر سے طلاق لینا چاہے اور طلاق شوہر نہ دے تو وہ حاکم شرع کے پاس جائے گا، شرعی حاکم کے پاس، اور شرعی حاکم اس کو شوہر سے طلاق لے کر دے گا اور عورت آزاد ہو جائے گی. اور عورت آزادی کے بعد کہیں پر بھی شادی کر سکتی ہے تاکہ وہ گناہ کے رستے پر گامزن نہ ہو. اب یہاں پر بعض مرد ایسے ہیں جو گم ہو گئے. عورت جو ہے وہ بیچاری پریشان ہے اور مرد جو ہے غائب ہے اور سالہ سال گزر گئے. اب یہاں اس پہ کتنا عرصہ ہے؟ میں عرض کرتا ہوں، اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے کہ مرد غائب ہو، عورت کی رسائی نہ ہو، مرد کی طرف سے بھی عورت تک کوئی رابطے کی صورت نہ ہو، نہ یہ پتا ہو مرا ہے، نہ یہ پتا ہو زندہ ہے، کچھ بھی نہ ہو، اس صورت میں شریعت نے جو اجازت دی ہے وہ یہ ہے کہ عورت 4.5 سال انتظار کرے گی. اچھا، 4.5 سال. 4.5 سال تک انتظار کے بعد اگر شوہر ملتا ہے بہت اچھا. 4.5 سال ہے آپ کے بھی 4.5 سال ہے. میں یہ بات مکمل کر لوں، اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے تمام فقہیں اپنی اپنی آراء دیں گی. میں وہی چاہ رہا ہوں. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ 4.5 سال عورت انتظار کرے گی اور اس انتظار کے بعد اگر شوہر نہیں ملتا تو عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اب وہ نیا نکاح کر سکتی ہے، شادی کر سکتی ہے 4.5 سال کے بعد. لیکن اگر اس دوران میں اس نے کہیں اور شادی کر لی، اس کے بعد اگر پرانا شوہر آئے کہیں سے بھی کسی بھی وجہ سے، تو پھر وہ عورت اپنے دوسرے شوہر سے آزاد ہوگی اور پہلے شوہر ہی کی بیوی کہلائے گی، بشرطے کہ وہ شوہر اس کو ایکسپٹ کرے. لیکن اگر وہ خود اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دے تو پھر وہ اپنے دوسرے شوہر کی زوجہ کہلائے گی. امام ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے غالباً 85 سال کا فتویٰ ہے ان کا، جو میں نے پڑھا ہے 85 سال کا. لیکن آج کے دور میں نے اہل حدیث علماء سے پوچھا، احناف کے بڑے بڑے علماء سے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، آج ہمارے علماء بھی یہی رائے رکھتے ہیں. اب علماء کرام موجود ہیں یہاں پر تو وہ اپنی رائے دیں گے.